حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام اس پاک محفل میں تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان، منتظمین محفل، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی محفل پاک کے منتظمین کو اللہ وہ سب کچھ عطا فرمائے جو حضرت خاتون جنت کے نوکروں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ میں حضرت صاحبزادہ پیر سید حسن مجتبیٰ شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے رہنمائی فرمائی اور ان کی قیادت میں یہاں حاضر ہوا۔ میں اتنا دیر ہی گفتگو کروں گا جتنا آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے۔ میں ایک گزارش ضرور کروں گا، محفل میں اس طرح بیٹھیں جیسے محسوس ہو کہ زہرا پاک کے نوکر سیدہ پاک کی بارگاہ میں فقیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک رواج سا پڑ گیا ہے، پروٹوکول کی عادت نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ ہم ہر جگہ پہ پروٹوکول کے خواہش مند ہوتے ہیں، جبکہ منگتے کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے؟ جو پروٹوکول کے چکر میں آتے ہیں وہ جیسے آتے ہیں شاید اس سے برے حال میں واپس جاتے ہیں، اور جو فقیر بن کے آتے ہیں نسبتوں کے امیر بن کے جاتے ہیں۔ تو میں دوسری بھائی ایکو نہ ہو، بس ان تک یہ آواز جائے، یہ خاک نہ ہو۔ میں دوسری گزارش یہ بھی کروں گا، جتنے یہاں اب بندے بیٹھے ہیں، میری اول سے لے کر آخر تک میں تقریر کے ایک ایک جملے کا ضامن ہوں، اور میں اللہ کا فضل ہے 32-33 سال رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا پیغام لے کر یہاں سے لے کر امریکہ تک پاکوں کا صدقہ اللہ نے جانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ بالکل مطمئن ہو کر بیٹھیں، میری گفتگو طواف کرے گی میرے آقا کی نسبتوں کا۔ اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے، بھائی جان صرف آخری مرتبہ سن لے فون، اللہ نقیب محفل کو بھی عزتیں عطا فرمائے، پھر سنیے توجہ سے۔ کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ تم سنی ہو اور سنی ہونا تم نے پسند کیوں کیا، تو اس کا جواب میں بالکل کھلے لفظوں میں دینا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ عقیدہ اس لیے پسند ہے، اس عقیدے میں حسد نہیں ہے۔ اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں کہ مولوی کو مولوی سے حسد ہوتا ہے، نعت خوانوں کو نعت خوانوں سے حسد ہوتا ہے۔ میں اس حسد کی بات نہیں کر رہا، میں اس حسد کی بات کر رہا ہوں خدا جس کو عزت دیتا ہے سنی مان کے اس کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ ہمارے عقیدے میں جلن کی لعنت نہیں ہے۔ جس پاک جگہ پر نبی کے قدم لگ گئے، رب نے اس کی قسم فرمائی اور ہم نے اس دھرتی کی عظمت کو سلام کیا۔ آپ میں سے جن کی زبان ہو اور شریعت اجازت دے سبحان اللہ کہنے کی، وہ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ کہتا ہے محبوب مجھے قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں آپ چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ جو میرے نبی کے نوکر ہیں ان کو خوشی ہوئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں۔ ادھر دیکھیے میری طرف، میرے پاک نبی کے قدموں میں ہے نالین طیبین، نالین شریفین لگی زمین کو۔ رب کہتا ہے محبوب مجھے قسم ہے اس پاک مٹی کی جس نے تیرے قدموں کے بوسے لیے، جس نے تیری نالین کو چوما۔ فیصل آباد کے سنیوں، پھر میں تم سے مخاطب ہوں، کپڑے کو مٹی لگ جائے تو ہم جھاڑ دیتے ہیں، مہمان کو کسی جگہ پر بٹھانا ہو تو صاف کرتے ہیں کہ مٹی نہ لگی ہو۔ تیرے میرے کپڑے سے مٹی لگے تو ہم جھاڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ بندہ معیوب لگتا ہے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی ہے۔ ذرا سوچو، مٹی لگے نبی کے قدموں سے اور رب قسم فرمائے
اچھا اس پر بھی میں اپنے ذوق کی بات نہیں کرنا چاہتا، میرے ذوق کی تو ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ امیر المومنین مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر کے بارے میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے گزر جاؤں گا، ممکن ہے دو بھی ہو جائیں تو محسوس نہ کرنا۔ عمر اس ذات کا نام ہے جسے رب نے نبی نے مانگ کر رب سے لیا ہے۔ جو آپ حضرت عمر پہ نہیں بولے وہ جانے اور حضرت عمر جانے، میرے نبی نے مانگ کے لیا ہے۔ اگر اب بھی سمجھ نہ آئے، زمانہ خدا سے مصطفیٰ مانگتا ہے، مصطفیٰ نے خدا سے عمر مانگا ہے۔ اچھا میں بالکل کھلی ڈلی بات کرنے کا عادی ہوں، میں نے کبھی تکلف کیا ہی نہیں ہے۔ جس کو نبی مانگے وہ کسی بے حیا کی سمجھ میں کیسے آئے؟ اور حضرت عمر کے لیے میرا اگلا جملہ سنیے، حضرت فاروق اعظم کو اللہ نے یہ شان دی ہے، وہ جس راہ سے گزر جائیں وہاں شیطان نہیں آتا۔ اچھا آپ شیطان کے معاملے پر بھی بڑے ڈھیلے بولے ہیں، کوئی خیریت تو ہے نا؟ وہ تو بڑی گندی شے ہے یار، اس سے تو بندہ نفرت کرتا ہے۔ حضرت عمر جہاں سے گزریں وہاں شیطان، ذرا میں چیک کر لوں تو جو کتنے بندے کو زبان ہے تو کتنے دے آئے ہو کسی جگہ پہ۔ جس راہ سے حضرت عمر گزرے وہاں شیطان، تو جو ہے میں نے دو میں ہاتھ کھڑے جڑا حضرت عمر دا کچھ لگتا ہے وہ بولے۔ بالکل کھلم کھلا گل ہے نا، پریشان ہونا۔ اچھا جس راہ سے جناب عمر گزر جائیں وہاں شیطان نہیں آتا۔ عابد شاہ صاحب، حسن مجتبیٰ صاحب، علامہ شیر محمد نقشبندی صاحب، میرا سوال یہ ہے حضرت عمر جہاں سے گزرتے تھے کوئی بارودی سرنگیں تو نہیں نہ بچھا کے جاتے تھے، صرف ان کی خوشبو ہوتی تھی، ان کے قدموں کا نشان ہوتا تھا۔ دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہوں تاکہ کلیجے میں اترے۔ بھئی جس کی خوشبو کو شیطان برداشت نہیں کر سکتا، کوئی شیطان پورے عمر کو کیسے برداشت کرے؟ جس کی خوشبو کو شیطان برداشت نہیں کر سکتا، پورے عمر کو کوئی شیطان کیسے برداشت کرے گا؟ اور میں اگلی بات بھی کہتا ہوں، نبی نے عمر مانگا تھا اسلام کی عزت کے لیے۔ خبردار عمر کو ہر کوئی نہ مانے، وہی مانیں گے جن کے سینے میں ایمان کی دولت ہوگی، اور جہاں جہاں ایمان ہوگا وہاں جناب عمر کا احترام ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ حد ہو گئی آپ کی عزت کی۔ اچھا آپ میں سے جن بندوں کو کوئی قدرتی طور پر خوشی سے پرہیز ہو وہ تو اس بات پہ خوش نہیں ہو سکتے، حضور کی شان کی حد ہو، سنی ہو کہ نہ مسکرائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں آقا اب تو آپ کی عزت کی حد ہو گئی۔ میں اب تیسری مرتبہ، میں تو چشتی ہوں، جب تک مجمع میں جاننا ہے میں اگلی بات ہی نہیں کرتا۔ حضور آپ کی عزت کی حد ہو گئی۔ اے جناب عمر وہ کیسے؟ کہتے ہیں رب ہو کہ جب آپ کے پاک قدموں کو چومنے والی مٹی کی قسمیں فرمائے، اب کوئی غلام کیسے شان سنائے؟ اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بعد میں لوگ کہتے ہیں جی نسبت کا کیا فائدہ، نسبت کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا یار قرآن نہیں پڑھا، کسی مسلمان سے تمہارا واسطہ نہیں ہوا، یہ نسبت ہی تو ہے کہ بے نیاز پاک خاک کی قسم فرمائے۔ جتنے بندے یہاں پر بیٹھے ہو نا، اگر سارے مل کے سبحان اللہ کہو، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، محلے والے سمجھیں گے کچھ بندے محفل میں آئے ہوئے ہیں، اور کچھ اعلان تو نہیں ہونے لگا۔ جو نوکر ہے حضرت عمر کا اونچی آواز سے بولے، جو نبی کی خیرات چاہتا ہے وہ اونچی آواز سے بولے۔ اب میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، اور اس کو بڑے پیار سے سننا۔ ارے وہ پاک خاک جو پاک نبی کے قدم چومے، رب اس کی قسم فرمائے، اور جن کے ہاتھوں پر نبی کا ہاتھ ہو۔ اچھا یہ سٹیج سے لے کر آخر تک میں ذرا چپ کرنے لگا، سارے ایک باری رل کے سبحان اللہ آنکھوں میں ویکھاں تے سی نا تواڈے اندر کرنٹ کتنا ہے۔ شکر ہے کچھ بولے ہو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اگلی بات بھی ذرا جلدی جلدی مجھے بتانا۔ اچھا پتہ ہے نبی کے قدموں کی برکت کیا ہوئی؟ میرے نبی نے قدم رکھا مکہ کی دھرتی پر اور زمین ساری پاک ہو گئی۔ آپ میں سے جس کا عقیدہ ہے پاک ہوئی ہے وہ بولے۔ اچھا صرف پاک ہو گئی نہیں، خود بھی پاک ہو گئی، ناپاکوں کو بھی پاک کرنے والی ہو گئی۔ قدم رکھا مکہ کی دھرتی میں، کوئی بندہ چپ نہیں رہے گا، فیصل آباد کی زمین بھی پاک ہو گئی۔
فیصل آباد کا ویسے میں نے نام لیا ہے، مشرق پاک، مغرب پاک، جنوب پاک، شمال پاک، قدم مکے میں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس بندے پر جو حضور کی عظمت پہ بولے، اور جس کا منہ سوج جائے میں کہتا ہوں یا اللہ پتہ نہیں اس کی قبر میں شاید جا کے سوجن دور ہوگی۔ نبی نے قدم رکھا مکہ کی دھرتی پر، زمین ساری پاک ہو گئی۔ میرے دائیں بائیں سید بیٹھے ہیں اور میں ان سیدوں کو گواہ بنا کے کہنے لگا ہوں، اور آپ کو بھی ایک مسئلہ بتانے لگا ہوں، جس کا قدم مکہ کی دھرتی پہ آئے اور چاروں طرف سارا جگ پاک ہو جائے، پتہ نہیں جب وہ صحابہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوں گے تو صحابہ کتنے پاک ہوتے ہوں گے۔ جتنے بندے بولے ہو نا، صرف وہی ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کو مجھے احساس ہو جائے۔ آپ میں سے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، کوئی کسی پیر صاحب کے مرید ہوں گے، کوئی کسی پیر صاحب کے۔ میں وہ مولوی نہیں ہوں جو کسی پیر کی توہین کروں، میں اللہ کے ہر ولی کا ادب کرتا ہوں۔ آپ جس کے بھی مرید ہیں، آپ کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے، مجھے فلاں حضرت صاحب نے بیعت کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے فلاں حضرت صاحب نے بیعت کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ بھئی آپ جس سلسلے مرید ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، بے نسبتیں نہیں ہو۔ آپ جس پیر کے بھی مرید ہیں، آپ کی عظمت کو سلام، آپ مقدر والے ہیں، لیکن مجھے ایک بات کا جواب دیں، آپ میں سے کسی کو پیر بیعت کر لے وہ تو مقدر والا ہے، اور جن کو نبی بیعت کر لے، آپ میں سے جن کی زبان ہی نہ ہلی وہ اس قابل نہیں ہوگی جو اس بات پر سبحان اللہ کہے۔ اور میں یہاں کہہ رہا ہوں، فیصل آباد والوں گواہ ہے نا، چشم فلک نے مصطفیٰ جیسا پیر نہیں دیکھا، صحابہ جیسے مرید نہیں دیکھے۔ میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں تاکہ آپ سب تک میری آواز، حضور جیسا پیر نہیں دیکھا، صحابہ جیسے مرید نہیں دیکھے۔ اے جڑے تسی فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہو، تسی ہو جج جو جڑے 11 سال بعد فیصلہ سنا دے ہو، اللہ دے بندے ہو، تسی بھی بولو، سارے بولو، میرے آقا جیسا پیر کوئی نہیں، صحابہ جیسا مرید کوئی نہیں۔ میں آگے کی بات کرتا ہوں۔ اب مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھیں تو کتنا ثواب ہے؟ 50,000۔ اچھا تو نہیں پتا، 50,000 دا لے چھوڑو، تسا نہیں دینا، رب نے دینا ہے۔ کیا 50,000 سن کے وہ سمجھو سا دینا ہے؟ ثواب رب نے دینا ہے۔ کتنا ثواب ہے؟ مسجد حرام شریف میں ایک نماز کا کتنا ثواب ہے؟ مجھے ذرا جلدی جلدی بتائیں۔ آج کل پیر صاحب، مولوی صاحب، صوفی صاحب، حاجی صاحب، غریب صاحب، امیر صاحب، فقیر صاحب، قاری صاحب جا کے نماز پڑھیں تو 50,000 کا ثواب ہے۔ فیصلہ آباد کے سنیو، کسی سے مجھے پوچھ کے بتاؤ جو حضور کے پیچھے پڑھتے تھے ان کو کتنے نمازوں کا ثواب ملتا تھا؟ جس نبی کی امت کے ولیوں کے پاس بیٹھنے والا کوئی بدبخت نہیں رہتا، تو ان سے بڑا خوش بخت کون ہوگا جن کو رب نے چنائی نبی کی دوستی کے لیے تھا۔ دیکھیے میں کتنا خوبصورت بات آپ سے کر رہا ہوں۔ نبی نے جہاں قدم رکھا زمین، اچھا جن کو لفظ پاک سے چڑ نہ ہو وہ میرے ساتھ بول لے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو لفظ پاک سے چڑ ہوتی ہے تو وہ نہ بولے، باقی بولیں۔ اچھا زمین ساری، جن صحابہ کے ہاتھ پر میرے نبی نے ہاتھ رکھا وہ صحابہ سارے۔ میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ میری محفل میں ایسا نہ ہو جو اس بات پر نہ بولے، نبی کے صحابہ سارے۔ حیا والی اولاد کو باپ کے دوستوں کا حیا ہوتا ہے، غیرت والی امت کو محمد کے یاروں کا حیا ہوتا ہے۔ اور اس سے اگلا جملہ میں کہنے لگا ہوں، اور جو پاک خواتین حضور کے نکاح میں آ گئے، آپ سارے ہی بولے ہیں نا، جو پاک خواتین میرے نبی کے نکاح میں آ گئی، آقا کا پاک حرم، مومنوں کی مائیں۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں، بھئی جو نبی کے نکاح میں آئی ہیں وہ ساری مائیں بھی پاک ہیں۔ اچھا فیصلہ بات مانو، مجھے نہیں پتا آپ کب بولیں گے،
جو عورت جس کے نکاح میں ہوتی ہے وہ اس کی عزت ہوتی ہے. عورت کسی کی بہن ہو تو بھائی کی عزت ہے, کسی کی بیٹی ہو تو باپ کی عزت ہے, کسی کے نکاح میں آ جائے تو شوہر کی عزت ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو آپ میں سے کسی کے نکاح میں ہو وہ تو اس کی عزت ہے, اور جو حضور کے نکاح میں ہے نشے نے مت مار دی ہے. اب کہتے ہو جی حضرت عائشہ ایک عورت کا نام ہے. میں نے کہا بکواس بند کر. حضرت خدیجہ, حضرت عائشہ اور نبی کی ساری گھر والیاں یہ صرف عورت کا نام نہیں, یہ میرے محمد کی عزت کا نام ہے. اور مومن مر تو سکتا ہے, عزت محمد پہ حملہ برداشت نہیں کر سکتا. ہم زمانے کو بتاتے ہیں جہاں نبی کا قدم لگا وہ جگہ پاک, جو نبی کے صحابہ ہیں وہ صحابہ پاک, اور جو پاک عورتیں نبی کے نکاح میں آئی وہ ساری ہماری مائیں بھی پاک. آپ میں سے اگر سارے بولے ہو تو بڑی مہربانی, اگر نہیں بولے تو بولو. جو حضور کی گھر والیوں کو ماں مانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے. میں کسی کو کچھ نہیں کہنے لگا, میں اپنے عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی علیہ السلام ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اچھا کسی کو بتانا نہ, اپنے تک رکھنا. قرآن کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. یار اشارے میں چھڑو تسی میرے وقت کو. نبی پاک علیہ السلام ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. میں میرے خیال ہے تقریر تو آنے زور نہ لی سنانی پہنی. نبی پاک علیہ السلام ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اصل میں نے بھائی کچھ کہنا چاہتا ہوں اور ان کے حالات بڑے عجیب ہیں. نبی پاک علیہ السلام ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. مولانا شاہ صاحب اس واسطے لوائیے تو انہوں سمجھ آ گئی ہے. قرآن کہتا ہے نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں, اور جو کہتے ہیں ہمارے قریب نہیں انہیں دعوت دو نا, مسلمان ہو جاؤ. سنی ہوتی بات تو آپ سارے بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے ایمان والوں کی جانوں سے قریب ہیں, اور صاحب جی کہتے ہیں کہ ہمارے تو قریب نہیں. انہیں کو کوئی بات نہیں, مسلمان ہو جاؤ. نبی بے ایمانوں کے قریب نہیں, ایمان والوں کے قریب ہے جہاں بھی ہوں. اچھا اگلی بات سنیے, وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور حضور کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں. کائنات میں وہی مومن ہیں جو حضور کی گھر والیوں کو ماں مانے. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں اگر آپ ادھر ہی ہو اور سن رہے ہو تو, بھئی جو مومن وہی ہے جو حضور کی گھر والیوں کو ماں مانے. مومن وہی ہے جن کی جان سے زیادہ قریب نبی ہے. کچھ کہتے ہیں نبی جان سے قریب نہیں ہے, ان کا بیڑا بھی غرق. کچھ نبی کی گھر والیوں کا حیا نہیں کرتے, ان کا بیڑا بھی غرق. سنیا تمہیں مبارک ہو, نبی کو جان سے قریب بھی مانتے ہو, مصطفیٰ کے حرم کو اپنی پاک مائیں بھی مانتے ہو. اور اس خوبصورت جملے کو جتنا جلدی آپ سمجھیں گے اتنا ہی بولیں گے. کائنات میں صرف وہ مومن ہیں جو حضور کی گھر والیوں کو مائیں سمجھیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے کسی کو کافر کہنے کی ضرورت نہیں, میں تو صرف مومن ہی بتاؤں گا. وہ مومن ہیں کہ جو حضور کی گھر والیوں کو مائیں سمجھیں. تو میرے نبی کی گھر والیاں پاک, میرے نبی کی گھر والیاں. اچھا ہوں میں بھی ایک گل کروں گا, ایک تساں کرنی ہے. ذرا تھوڑا جہاں اللہ دا واسطہ جی اپنے نقش کٹ کس لو. تے ہوں تقریر اینجو نہ ہونا, یہ نہ ہوئے کہ میں نے کسدیاں میرا وقت ختم ہو جائے تقریر کا. ایک جملہ سنو توجہ نال. میرے پاک نبی نے قدم رکھا زمین پاک. ماشاءاللہ. میرے پاک نبی جس غار میں گئے وہ غار پاک, جس پہاڑ پہ جلوہ گر ہوئے وہ پہاڑ پاک, جس یار کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا وہ یار پاک.
اچھا میرے پاک نبی کے نکاح میں آنے والی ساری پاک خواتین پاک. میرا بڑا دل خوش ہوا جڑے تواڈے جو بولے ہو. ایک باری پھر اونچی آواز نہ بولو. خدا دا واسطہ جے بریک نہ مار لینا تے بھی نہ ہوئے دماغ چکرا جائے. میری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آتا نبی نے جہاں قدم رکھا وہ جگہ بھی ساری پاک بلکہ زمین ساری پاک ہو گئی. صحابہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا صحابہ بھی پاک. جو پاک مائیں ہماری مائیں نبی کے نکاح میں آئیں وہ بھی ساری پاک. ایک باری پھر اونچی بولو ساری پاک. او بھائی مسئلہ تو سیدھا سادہ سے آپ الجھ جاتے ہو. اور جو نبی کے جسم سے بنے ہیں ڈھلیانا بولو جڑے نبی دے کچھ رکھ دے ہو. ہاتھ چوک کے بولو. جو نبی کی آل کا نوکر ہے اللہ کرے قیامت تک اس کی آل میں بے دینیت نہ آئے. ہاتھ کھڑا کر کے بولو. اوے دنیا کو یہ بتاؤ نبی کی ہر نسبت پاک ہے. پاک نبی کے صحابہ بھی پاک نبی کی گھر والیاں بھی پاک نبی کے. یار اینج نہ کر یار تو خدا دے بندے ہیں. جلسہ بجان والا ہے کرانا والا ہے. بیٹھ جائے تھے. پھر سنیے توجہ سے. نبی پاک علیہ السلام کا حرم پاک نبی نے قدم رکھا زمین پاک صحابہ پاک. لیکن اللہ کا واسطہ یہ جملہ غور سے سننا. زمین نے قدم چوما ہے صحابہ پیدا اوروں کے گھر میں ہوئے محمد کی بیعت کی تو سارے پاک ہو گئے. امہات المومنین پیدا ہوئی اوروں کے گھر میں نبی کے نکاح میں آئی تو پاک ہو گئی. میں ان کی طہارت کو سلام کرتا ہوں لیکن تمہیں تمہارے کلمے کا واسطہ مجھے بتاؤ جو سیدہ زہرا بنے نبی کے جسم سے بنے محمد کی گود میں حضرات پھر یہ بات ذہن میں رہے. سیدہ زہرا جو پاک بی بی کا کمی ہے ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. اس لیے کہ محفل میں میرے سمیت جو بھی آئے گا زہرا کا گدا آئے گا. اور میں اس پاک بی بی کا نام لے رہا ہوں جس کے ہر مرتبہ آنے پر میرے آقا کھڑے ہو جایا کرتے تھے. لوگوں سیدہ زہرا کی بات آئے تو علم کلام نہ دیکھو زہرا کے آنے پہ میرے محمد کا قیام دیکھو. اونچی آواز سے بولے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ اونچی آواز میں کو سبحان اللہ. مخدومہ کونین ام الحسنین ملکہ عفت. میں دیکھ رہا ہوں نا پاک بی بی کے نام پر کون بولتا ہے. ملکہ عفت ملکہ طہارت ملکہ کونین ملکہ اسلام ملکہ عرفان ملکہ ایمان شہزادی کونین راحت جان مصطفیٰ. نہیں سارے نہیں بولے تسی میں تو تک لیا نا. پھر سنو راحت جان مصطفیٰ ام الحسنین مخدومہ کونین. یا اللہ جرا بندہ بولے انہوں زہرا بولے. مصیبت یہ ہے کہ آپ میلے ٹھیلے کرتے ہیں آپ کو محفلوں کا نہیں پتا. میں اس پاک بی بی کا نام لے رہا ہوں جس کے دل میں زہرا کا پیار ہے اس کا بیڑا پار ہے. کائنات میں ایک پاک بی بی ہے سیدہ زہرا. میرے پاک نبی نے فرمایا زہرا کی اولاد پر بھی جہنم حرام ہے اور زہرا کے نوکروں پر بھی جہنم حرام ہے. جو اس بات کو سمجھتا ہے وہ اونچی آواز سے بولے. اولاد زہرا پر بھی جہنم حرام اور زہرا پاک کے نوکروں پر بھی جہنم حرام.
جو نوکر بیٹھے ہیں وہ بولیں, باقی جو پروٹوکول والے ہیں بالکل نہ بولیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, زہرا پاک کے نوکروں پر بھی جہنم حرام. اب میرا جملہ سنیے, جس کو خدا جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے اسے تیرے زہرا کا گواہ بنا دیتا ہے. یاد رکھنا, زہرا کے پر کی گواہی بد نصیبوں کے مقدر میں نہیں آتی, خوش نصیبوں کے مقدر میں آتی. آئیے میں آپ کو مسئلہ بتاؤں جس پر محدثین کا اجماع ہے. محدثین کہتے ہیں زمین کا وہ ٹکڑا جو پاک نبی کے جسم کو چوم رہا ہے وہ کعبے سے افضل. اسے بیٹھ جاؤ جی. ایک تو ہے نا اس پروگرام کا لائیو جانا ٹی وی پہ, اس کی اتنا اہمیت نہیں جتنا بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کی اہمیت. تو خدا کا خوف کریں, کیا ہو رہا ہے؟ لائیو جائے گا, وہ بھی ان کی کوشش ہے نا زہرا پاک کا پروگرام زیادہ لوگ سنیں, لیکن آپ تو لائیو کے چکر میں نہ پڑیں, آپ تو زہرا پاک کی بارگاہ میں حاضری دیں. زمین کا وہ ٹکڑا جو میرے پاک نبی کے جسم کو چوم رہا ہے کعبے سے افضل, جنت سے افضل, عرش سے افضل, اور کچھ علماء نے کہا کرسی سے بھی افضل. کرسی یہ نہیں, وہ پھر ذرا دوبارہ سنو. زمین کا وہ حصہ جو نبی کے پاک جسم کو چوم رہا ہے, یا اللہ جڑا بندہ نبی دی نسبت تے بولے قیامت علیہ دن دے حق وچ میرا نبی بولے, جڑا چپ رہے یا اللہ او دا حساب لویں. ہن سنو, زمین کا وہ حصہ جو پاک نبی کے جسم کو چوم رہا ہے کعبے سے افضل. اے راہ جاتے مولویوں کا نہیں, محدثین کا اجماع. دھکے کھانے والے مولویوں کا مسئلہ نہیں, قاضی یاد نہیں, محدثین کا اجماع لکھا ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, زمین کا وہ ٹکڑا جو میرے پاک نبی کے جسم کو چوم رہا ہے کعبے سے افضل, جنت سے افضل, عرش سے افضل, کرسی سے افضل. لو جی میں تو ایک گل دساں, سید بیٹھے نے میرے سجے کبے, ایک بزرگ تشریف لے آنے, باقی بھی جتنے مہمان, اللہ دی قسم جے سبحان اللہ جدوں بھی آکو اچھے موقع تے رب ثواب ہی دیندا ہے. جنہوں نے میری قسم تے یقین ہے وہ کہہ دو سبحان اللہ. باقی تھوڑا اپنا مقدر. اچھا ہے زمین کا حصہ ہے کعبے سے افضل, ہے جنت سے افضل. میں جدو اگلی گال کرنی ہے نا, غیرت مند بندہ جڑا بھی بیٹھا ہویا او دا اس ٹینٹ نہ لگن نو دل کرنا ہے. میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا, زمین دا جڑا حصہ ماہی دے قدم چومے او کعبے جنت تے عرش نالوں اونچا ہے, تے جڑی پاک بی بی جسم نبی وچوں بنے تے مڑ نبی اونوں چومے. علامہ خفاجی نے اس پر بحث کی ہے, کہتے ہیں کہ یہ جگہ نبی, یہ جو نبی کے جسم کو چوم رہی ہے یہ کعبے سے افضل کیوں ہے, یہ جنت سے افضل کیوں ہے, یہ عرش سے افضل کیوں ہے, یہ کرسی سے افضل کیوں ہے؟ کہا جس پیار سے رب اس جگہ کو دیکھتا ہے اس پیار سے کعبے کو نہیں دیکھتا. جس پیار سے اس جگہ کو دیکھتا ہے اس پیار سے جنت کو نہیں دیکھتا. جس پیار سے اس جگہ کو دیکھتا ہے اس پیار سے کرسی کو نہیں دیکھتا. جس پیار سے اس جگہ کو دیکھتا ہے اس پیار سے عرش کو نہیں دیکھتا. میں ذرا تسی بعد پڑھ لینا بھائی جی, میری تقریر تو بعد پرچیاں پڑھنی ہیں جی, اور تساں کی کرنا ہے. ایسے سٹیج تے کوئی بندہ بیٹھ کے توجہ نہ کرے, وہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب ایویں لگے نے, تو تھوڑا موڈ کو نہ بند کر دیں. نہیں نہیں جی, سبحان اللہ. میری تو کوئی ویلیو نہیں کہ اس پاک بی بی دی میں عزت بیان کرنا لگا جڑی او نہ سنے, میں کیوں سناواں انہوں. اس بات کو پھر سمجھے خدا کے بندوں, میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں. جو جگہ نبی کے جسم کو چوم رہی ہے پاک خاک, رب انہوں جس پیار نال ویندا ہے اس پیار نال کعبے نو نہیں ویندا, اس پیار نال جنت نو نہیں ویندا, اس پیار نال عرش نو نہیں ویندا.
اے بزرگ بیٹھے نے، اے سید بیٹھے نے، اے سید بیٹھے نے، اے تانوں میں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا چاہنا، غیرت ایمانی نال کلمہ کام آنا ہے، کسے نے جے کام آنا؟ کلمہ پڑھ کے من دسو جیڑا رب نبی دے جسم نال لگن والی پاک مٹی نو اتنا پیار نال ویندا ہے، مولوی نو چھڈ خود دس خدا زہرا نو کس پیار نال؟ اگر تواڈے جو سارے نو سمجھ آئی ہوئے تو پھر اونچی آواز نال بولو، میرے پتہ تو لگے نا میں سیدہ زہرا دے کمیاں وچ تقریر پیا کرنا، جڑا کوئی زہرا پاک دا کمی ہے اونچی آواز نال بولو۔ اور میں جب آپ کو زہرا پاک کے کمی کا لفظ کہتا ہوں، ماشاءاللہ جب میں کمی کا لفظ کہتا ہوں تو آپ ٹینشن فری ہو کے بات سنا کریں۔ کائنات میں جتنے ولی فقیر اور جتنے باسمیر ہیں سارے زہرا کے در کے فقیر ہیں۔ جن کو سمجھ آئیے وہ اونچی آواز سے بولیں۔ جتنے باسمیر ہیں سارے سیدہ زہرا کے در کے فقیر ہیں، اور میرا یہ جملہ سننے توجہ سے، عبادت رد ہو سکتی ہے، سخاوت رد ہو سکتی ہے، خدمت رد ہو سکتی ہے، جبہ رد ہو سکتا ہے، دستار رد ہو سکتی ہے، ٹوپی رد ہو سکتی ہے، تسبیح رد ہو سکتی ہے، سجدے رد ہو سکتے ہیں، عزت رب کعبہ کی قسم زہرا کے در کی گدائی رد نہیں ہوتی۔ جن کو سمجھ آئیے وہ اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ لوگ تقریر کرتے ہیں اور تقریر میں کہتے ہیں جی سیدہ زہرا کا بابا بھی مثال تھا، اس میں تو شک کوئی نہیں۔ میں نے کہا اگلی بات بھی کرنا، کنجوسی نہ کر، زمانے کو بتا زہرا کے بابے جیسا کسی کا بابا نہیں، اور محمد کی شہزادی جیسی کسی کی بیٹی نہیں۔ آپ میں سے جس میں جان ہے نا وہ پھر ایک مرتبہ بولیں گے، ادھر میری طرف دیکھیے، چشم فلک نے مردوں میں دوسرا محمد نہیں دیکھا، عورتوں میں دوسری زہرا نہیں دیکھی۔ جن کو تسلی ہو وہ اونچی آواز سے بولیں۔ چشم فلک نے مردوں میں دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا اور عورتوں میں دوسری زہرا نہیں دیکھی، تو مجھے یہ بات کہنے دیجئے، توجہ سے سنیے میری اس بات کو، اللہ کی عزت کی قسم کائنات میں مصطفیٰ بھی ایک ہے، زہرا بھی ایک ہے۔ ہو جائے سنو یار، ایک پاسے روکنا دوسرے پاسے لگ جانے ہو، تسی بے شک نام ہی سن رہے ہو تو نہ سن رہے ہو، سیدہ فاطمہ۔ ایک منٹ ذرا سن لو، سنیے سیدہ زہرا پاک، اور یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اگر کلیجہ ٹھنڈا نہ ہو تو واپس کر دینا، جس کے ہر مرتبہ آنے پہ حضور کھڑے ہو جائیں۔ او عشق دے بتو بولو بھی صحیح، جس کے ہر مرتبہ آنے پہ آقا کھڑے ہو جائیں۔ یا اللہ جڑا آج نہ بولے پھر کدے بھی نہ بولے، اب کوئی بھی ضرورت ہے بعد جنہیں گند کھولے، بولنا اس سے پاک بی بی سے بولے، اونچی آواز نہ بولو، جس کے ہر مرتبہ آنے پہ آقا کھڑے ہو جائیں۔ اے بزرگ تے سارے بیٹھے ہو، دیاں بہناں دور بیائیاں جاننا تے کدے کدے آن بھائی بھی کھڑے ہو جاندے ہیں، باپ بھی کھڑا ہو جاندے ہیں۔ اے زہرا پاک دا گھر، اے میرے نبی دا گھر، زہرا پاک اے جان آقا کھڑے ہو جانا، پھر کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام متھا چمن سیدہ زہرا پاک دا، تے پھر اپنی تھان تے بٹھان، صرف وہ بولو جنہوں کو پتہ ہوئے، ساری دھیاں نو عزت زہرا پاک دا صدقہ لبی ہے۔ مصطفیٰ کریم کھڑے ہو جان، نالے چمن تے نالے پھر اپنی تھان تے بٹھان۔ چھڑو کسے مولوی نال میں اختلاف والی گل نہیں کرتا، کسے مولوی نے کہو یار 3 طلاقاں دی قسم چک کے صرف ایک گل دس،
کہ زہرا پاک واسطے حضور کھڑے کنے واری ہوئے کہ حضور نے زہرا پاک دا متھا کنے واری چومے ہے. چار چار باک باک چھاٹ سدھی گل کر کنے واری کھڑے ہوئے. وہ تو حدیث میں اتنا ہی ہے جب بھی آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے. حدیث میں اتنا ہے جب بھی آتی تھی چومتے تھے. میں کہا مولوی گن کے 10 کنے واری آئی ہیں نا ہے وہ سنی تو پھر اچھی آواز میں بولو. بھنگی چرسی بولتے نہیں نام آتے تو ہمیں موت پہنی ہے. میں نے سنی ہے اس گل کا دکھ ہے جنہوں آپ پیر بنان پاوے ہوئے نہ ہوئے وہ بیان تے نچ دے رہے تے ظالموں میں تے پاک زہرا دی گل پیا کرنا فرشتے جڑے گھر دا کام کرتے ہیں. میں نے بڑا دکھ ہے نہ سنیا نال پیر دی واری ادھا گھنٹہ نچتے رہن گے نعرہ حیدری لانا پہ جائے بہت پہ جاتی ہے کہ عقیدے نو کچھ نہ ہوئے تے میں کیوں پیر بنیا کس طرح جنہیں علی علی نہیں کیتی. وہ کسے چور دروازے جو بنا ہے پیر دے او بندہ ہے جنہوں علی بنا دے. جڑا کوئی مولا علی دا نوکر بیٹھا اونچی آواز میں بولے. میں نے پتہ ہے آج کل شربت کا لیبل لا کے بیچی جا رہی ہے. سن لو میرا ایک جملہ جنہیں کو علی برداشت نہیں ہوتا اور سب کو جو ہو سکتا ہے سنی نہیں ہو سکتا. سنی ہے جنہی حیات کا وظیفہ بھی علی علی ہے جنہی موت کا وظیفہ بھی علی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادت علی علی کرنا عبادت. کوئی حال نہیں تو کرنا علی علی کرنا نہیں علی علی کرنا ایسے دے جائے بھی سارے بولو علی علی کرنا ہاتھ چوک کے بولو. تسی آقوں کے مولوی صاحب ہاتھ کیوں چکوانا ہے. نبی علی دا ہاتھ چک کے علی دے مولا ہوندہ اعلان کر سکتا ہے. تیرے ہتھاں نوں فالج پہ علی دے نام نہیں چکے جاندے چک. علی واسطے ہاتھ چکنا سنت مدینے دے تاجدار دی. میرے نبی نے فرمایا علی علی کرنا عبادت ہے. جڑا کہ علی علی کرنا رافضیت ہے اے او بھی خباثت ہے. علی علی کرنا نبی دی دسی ہوئی عبادت ہے. تواڈے کو جڑا بندہ علی علی کرن دے موڈے تے ذرا ہاتھ چکے. نہیں کرنی پھر سارے علی علی کرنے. میں جملے بولا گا تھا بولے پانچ تن پاک میں تسا اپنے علی علی پانچ تن پاک میں ایک جڑا بندہ نہ بولے تو کان میں چاکھو تاکہ ذہن پاک ہوئے وہ بھی علی علی کرے. اچھی بولو پانچ تن پاک میں خلفاء راشدین میں صحابہ کرام میں اہل بیت میں یاروں میں رشتہ داروں میں سارے بولنے پہ رشتہ داروں میں خدا کے گھر میں مصطفیٰ کے گھر میں نبی کے بستر پر خدا کی کتاب میں مصطفیٰ کے خطاب میں میدان بدر میں میدان احد میں میدان خندق میں میدان خیبر میں غوثوں کی غوثیت میں اقطاب کی قطبیت میں ائمہ کی امامت میں اولیاء کی ولایت میں ہماری نجات میں ہماری ہدایت میں ہماری عقیدت میں ہمارے عقیدے میں ہمارے ایمان میں ہماری نجات میں ہماری شریعت میں ہماری طریقت میں اینی ساری گل اے جڑے تواڈے جو خوش نہیں ہوئے تواڈا شناختی کارڈ کوئی نہیں جے ہے تے خوش ہو. ایک باری ہاتھ چوک کے بولو. میں پتہ ہے ہن میں بڑی غلط گل کرن لگا جے بچ جاؤ. یا اللہ جڑا علی دے نام تے خوش نہ ہوئے پھر کدے خوش نہ ہوئے. جڑا علی دے نام تے خوش ہوئے کدے دکھ نہ ویکھے. جڑا کوئی ہے علی اللہ اونچی آواز نال بولے اوے جا کے دس دیو میں محمد اقبال چشتی خالصتاً سر تو لے کے پیرے پہ قدر مارو فل سنی ہو کے اعلان کر دیا اور بک 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 کر نبی دی جان بنا لیے سادے ایمان بنا لیے. سبحان اللہ. تھوڑے کو نہیں آکھے گی اونچی آواز نہ
جڑے بول سکتے ایک بار اچھی بولو نا سبحان اللہ مزہ آ جائے پتہ لگے آج علی پاک دے نوکر بیٹھے نے اچھی بول کسی دا ایک بال چنگا ہوئے آندن ماشاءاللہ چودھری اور انہوں رنگ لگ گئے میاں صاحب انہوں رنگ لگ گئے بچہ ہوتا چنگا نکلے جج بن گئے پتہ نہیں کی کچھ بن گئے میں اگر کمل ہے جدا ایک چنگا ہوئے انہوں مبارک بادیاں دینا ہے کدے علی بھی دیکھے میں خدا دی قسمیں جڑا میں اگلا جملہ آکھنا نا غیرت مند بندہ کوئی نہیں ہونا جڑا مسکرا کے سبحان اللہ آکھے نہ آکھے میں کہ کدے علی ویکھے آکھے کی مطلب اور میں کہ جدا پہلا حسن تے آخری مہدی ہے توڑے تو جڑے اجے بھی نہیں بولے پھر کدوں بولو گے بھائی جی نہیں سارے نہیں بولے سارے نہیں بولے میں اجے بھی نہیں نہ بولے کہ نہیں نہ بولے تسی اوے آج سارا پروٹوکول چھڈو جڑے پنجاں دے نوکر اونچی بولو او مولا علی اس مقدرہ والی ذات دمائے جدا پہلا پتر حسن ہے تے آخری پتر مہدی ہے اگلی کا لاکھا اور جدے بالا ویچ محمد نظر آوے ادھر اگر تو انہوں سمجھ آئیے تو اونچی آواز نہ بولو اے جڑا بندہ امام ہے سمجھ نہ تو بھی خوش ہو کے نہ بولے میں نے اللہ دی قسم ہے پیدائشی فکری یتیم لگتا ہے سبحان اللہ کملے او زہرا پاک دی پہلی خوشی دا نام حسن ہے حسین تو وڈے دا نام حسن ہے اگلا جملہ سنو گے کلیجہ ٹھنڈا ہو جانا ہے اور سر تو سینے تک تصویر محمد دا نام حسن ہے مولا علی وہ بندے نے پترانا تو سڑدہ کہتے نہ لپے ہیں اور میں مولا علی کی شان کے لیے کوئی اور جملہ بھی نہ کہہ سکوں ایک ہی جملہ کافی ہے رب نے مرتضیٰ کو بنایا زہرا کے لیے زہرا کو بنایا مرتضیٰ کے لیے سبحان اللہ میرا جملہ سنیے اور کلیجہ ٹھنڈا ہو تو بولنا بھئی کائنات کی عورتوں میں سیدہ زہرا پاک کے جوڑ کی کوئی عورت نہیں جس کے جوڑ کی کوئی عورت نہیں اس کے جوڑ کو علی کہتے ہیں سبحان اللہ جس کے جوڑ کی کوئی عورت نہیں اس کے جوڑ کو علی کہتے ہیں میں دوبارہ کہہ دوں جس کے جوڑ کی کوئی عورت نہیں اس کے جوڑ کو علی کہتے ہیں جس کی پشت کو رب نبی کی اولاد کے لیے پسند فرمائے وہ علی کسی چوڑے کے ذہن میں کیسے آئے جس کی پشت کو رب نبی کی اولاد کے لیے پسند فرمائے وہ علی کسی چوڑے کو سمجھ کیسے آئے خندق کا موقع ہے عمرو بن عبد ود کے مقابلے میں مولا کائنات جانے لگے میرے پاک نبی نے اپنی دستار اتاری مولا علی کے سر پہ رکھ دی میں جو صرف ایک کی دعا کر سکنا کیونکہ تو انت میں چپ کرا نہیں سکتا دعا ہی کر سکنا یا اللہ جڑا اس پگ تے بولے او دیاں نسلاں دی پگاں بھی کدے میلیاں نہ ہو اس تو وڈی میرے کو دعا کوئی نہیں مولا علی دے پاک سر تے نبی پاک دی پاک پگ میں چشتی سر تو پیراں تک اندروں باہروں فل بٹا فل اتنی بھی جگہ نہیں کسی اور شے واسطے پورا چشتیاں میں تو کراں گا قوالی تو میں تو انہوں دیکھنا کڑا بندہ اس قوالی اس میرے نال لگتا ہے علی دے سر تے نبی دی پاک 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 یہ زبان اپنی ہوئے تو بول لگو کالے نے نہیں یہ بولنا پھر علی نہیں بولنا ہے علی دے سر تے نبی دی پاک یا اللہ جڑا اس پاک تے بولے یہ دے حق علی تے نبی بولے علی دے سر تے نبی دی پاک علی دے سر تے نبی دی پاک علی دے سر تے نبی دی پاک اگر سبحان اللہ آگ سکتے ہو تو ہاتھ لگو علی دے سر تے نبی دی پاک علی دے سر تے نبی دی پاک علی دے سر تے نبی دی پاک میں
پوچھنا چاہنا کسی بندے دے سر تے برادری دی پگ ہوے تے کہندے نے بہت بڑا بندہ ہے، کسی دے سر تے محلے دی پگ ہوے تے بہت بڑا بندہ ہے۔ کملے اس گل تے بھی بولو نا، سر علی دا ہوے تے پگ نبی دی ہوے۔ اساں پیراں فقیراں نوں منن والے لوگ ہاں، الحمدللہ۔ پیر ایک دا وصال ہو جائے نا تو سجادہ نشینی دی پگ او دے صاحبزادے دے سر تے آندی ہے، لیکن او دے وصال تو بعد آندی ہے۔ جیسے کہنے ہیں بھئی دے سر تے ہن بزرگاں دی پگ ہے، یہ دی عزت کرے جے۔ اچھا حالانکہ وہ بزرگاں خود نہیں پگ رکھی، وہ بعد نے رکھی ہے۔ تے علی تے ہوئے جدے سر تے حضور نے خود اپنی پگ خود رکھی ہے۔ ساڑھے نا کوئی ذوق اتنا قسم دا ہو گیا ہے، ٹکے ٹکے تے مولوی دی گھنٹہ گھنٹہ تعریف کر لیں گے، علی دی واری دو جملے پر آپ کو عقیدہ ٹھیک ہے؟ میں کہوں اللہ کو دی لعنت۔ مولوی دی چمچے گیری 1.5 گھنٹہ کرو اسلام میں کچھ نہیں ہوتا، علی دی واری عقیدے نو بیماری پہ لعنت پاؤ اس عقیدے تے جدے کو علی برداشت نہیں ہوتا۔ دفناؤ اس عقیدے کو، دفاؤ پر نیکی احتیاط سے بولنا علی کی شان پہ۔ میں جو کہ میری اماماں بہناں بیٹیاں مالا ہے، میں بھی بڑا احتیاط کا جملہ کہنا، میں کہ علی پہ تو بولتے ہی وہ ہیں جو دنیا میں محتاط ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو کس نے ٹینشن دی ہوئی ہے؟ ہم تو ہیں بڑے محتاط۔ انہیں جی نہیں ذرا خیال کر کے بولنا۔ میں کہ اچھا علی کو تولتے ہو؟ اب بندے دا پتر بن او تولی دی شے جڑی بندہ تول سکے، رب و ترازو پیدا ہی نہیں کیتا جڑا علی نو تول سکے۔ تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بزرگ گئے ایک جگہ تو انہوں نے کہا جی آپ سید ہیں؟ فرمایا ہاں ہم سید ہیں۔ انہوں نے کہا شجرہ دکھائیں، انہوں نے فرمایا شجرہ میں نال نہیں پھرنا باہر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آیا تو نال رکھو۔ وہ کڑے نویں بڑے سن بھی رسیداں جیب وچ رکھن، یہ جڑے راہ جاندے بندے نے وہ رسیداں جیب وچ رکھدے ہیں۔ انہاں بڑا تنگ کیتا نا تے گولڈا شریف دے پیر نا ایک ککھاں والی ٹوپی پاندے، وہ ککھاں والی ہوندی ہے تاں میں ککھاں والی کہہ رہا ہوں، کرنا میں مارنا جا پیراں دی ٹوپی نوں ککھاں لا وہ کھڑبا تو زیادہ ہے۔ وہ ٹوپی پیراں لا کے رکھی تلے، فرمایا اچھا انہوں چوک کے بکھاؤ۔ انہاں 8 ٹل لایا، ٹوپی نہ چکی گئی۔ آپ نو آیا جلال، آپ نے فرمایا ہوئے بنو فاطمہ دی ٹوپی ہے۔ ادھر ترجمہ ہن پنجابی کرا، زہرا دے بالاں دی ٹوپی ہے، 14 طبقاں دے بھاری ہے۔ کچھو تساں صرف 4 کف ویکھنے، 4 کف نہیں نسبت ہے۔ اے زہرا دے بچیاں دی ٹوپی ہے، 7 زمیناں تے 7 آسماناں نالوں بھاری ہے۔ ہن میرا اگلا جملہ سنو، جس پاک زہرا دے بچیاں دی ٹوپی 7 زمیناں تے 7 آسماناں تو بھاری ہے، اس زہرا پاک دے بابے دی پگ اور پھر زہرا دے بابے دی پگ ہوئے، علی دا سر ہوئے۔ میں کہ ملا دستار دا وزن تو دس، حیدر کرار دا وزن میں دس۔ اچھی آواز میں بولو سبحان اللہ۔ تو ہمیں بارے بول گئی ہونی ہے، میں نہیں بول رہی۔ سیدہ زہرا پاک جب بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی میرے آقا کھڑے ہو گئے۔ میں بس اسے حدیث دے ہوتے 2-4 گلاں کر کے تقریر مکا دینی ہے، لیکن مکانی تاں ہے جے تساں توجہ نال سننی ہے تاں۔ میں اسے واسطے خود ٹائم نال آ کے ٹائم نال میں تے بندے نے آن دا انتظار ہی نہیں کیتا، وہ دی وجہ تسی نہ بھی آؤ تو کیڑا مسئلہ ہے، جنہاں نے بیان کرنا ہے وہ تو سن لے لیں۔ ایک باری پھر سنو ذرا توجہ نال، میں تو کام پہ سنانا، آ کے بھی غیر حاضر نہ رہو۔ زہرا پاک جب بھی آئی میرے آقا کھڑے ہو گئے۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو مجھے چٹ آئی، وہ تو حضور نے تو شفقت فرمائی تھی، تو میں کہا ہے آقا سرما پہنو، آقا کی شفقت عزت نہیں ہوتی۔ اٹھے کام زہرا پاک جب بھی آئی میرے آقا کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ پھر زہرا پاک جب بھی آئی میرے آقا کھڑے ہو گئے۔ میں اللہ کی قسم تہاڈا راضی ہوں، انہیں پیار پیا کرنا۔ زہرا پاک جب بھی آئی میرے آقا کھڑے ہو گئے۔ محترم نقیب محفل صاحب میرا ایک جملہ سنیے، میں پوری دنیا کے مولویوں کو اپنے سمیت یہ کہنا چاہتا ہوں، جس کے ہر مرتبہ آنے پہ نبی کھڑا ہو غیرت کرو، اس پہ بحث نہ کرو، درود پڑھو۔
غیرت کرو، واہ کیا بات کیا بات. بحث نہ کر، درود پڑھ. اور اگر اب آپ کو سمجھ نہ آئے تو میرا کوئی قصور نہیں. مولوی علم کلام نہ دے، زہرا کے لیے نبیوں کے سردار کا قیام دے. مجھے لگتا یہ ہے کہ غیب دان نبی کو پتا تھا کچھ لوگوں کو علم کا زکام ہوگا، تحقیق کا بخار چڑھے گا. میرے نبی نے کہا میری بیٹی تیرے ہر مرتبہ آنے پہ کھڑا ہو کے دنیا کو بتا دوں گا، اے لوگوں کتاب نہ دیکھنا، محمد کا انداز دیکھنا. اگر آپ کو سمجھ آئی ہوتی تو اللہ کی قسم آپ بول پڑتے. اونچی آواز سے بولو اور اونچی آواز سے بولو. اب میں فیصلہ باد والوں سیدہ زہرا پاک کے بارے میں کسی کی بات نہیں کرتا، جو میرے پاک نبی نے خود کی ہے وہ کرنے لگا ہوں. حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. جدہ جگر سلامت ہو گئے وہ بولے نہیں، سٹیج تو لے کے آخر تک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. سرکار نے فرمایا وحی قلبی، فاطمہ مجھ محمد کا دل ہے. وحی روحی، فاطمہ مجھ محمد کی جان ہے. میرے خیال ہے تسی پنجابی تے اردو دوویں نہیں سمجھتے، پشتو دے علاقے دے ہو. اگر زبان تہاڈی پنجابی یا اردو ہے تے مسلمان ہو کے پاک بی بی دی شان تے نہیں بولے. سبحان اللہ. تہاڈے اس پاسے دل کوئی نہیں کہ نبی دے دل تے بھی نہیں بولے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدہ زہرا میرے جگر کا ٹکڑا. یا اللہ جڑا سبحان اللہ کہ انہوں زہرا دے کمی ہیں جو لکھی. سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا، سیدہ زہرا میرے پاک نبی کا دل، سیدہ زہرا میرے نبی کی جان. آج لوگوں کو مغالطہ دیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے کہ کوئی سنی ہے جی وہ سیدہ زہرا کو معصوم مانتے ہیں، معصومہ مانتے ہیں، معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں. میں نے کہا ہے چٹے دن میں جھوٹ نہ بولے، مرنا بھی ہے. اسی سیدہ نو معصوم نہیں مانتے، پر معصومہ دے خاتم دے جگر دا ٹکڑا بننے. سیدہ معصومہ نہیں پر محفوظہ ہے. کوئی پوچھے پاک بی بی کتنا پاک ہے، میں اسے کہتا ہوں جیسے نبی کے جگر کے ٹکڑے کو پاک ہونا چاہیے پاک زہرا ویسے پاک. آپ کو سمجھ آئیے میری بات. سیدہ زہرا، میں پھر کہوں گا سیدہ زہرا، سیدہ زہرا. ویسے آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں، میں ذرا نام لیتا ہوں 5 نام اور آپ کا ذوق دیتا ہوں، اس کے بعد آپ بولتے کیا ہیں؟ نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک. ایدو تے کہنا سی 5 تن پاک. سارے بولو نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک. خوش ہو کے بولے آپ. آج کل نا لوگوں نے 5 تن پاک. میں کیا بہت نہ پاک ہیں بھائی، بڑی خبیث قسم دی شے ہے. بغیرتا اتنا عرصہ ہو گیا کلمہ پڑھ دے ہیں، انہاں 5 نو پاک آندے ہیں بھی تینوں موت پیندی ہے. مولویاں نو چھڈو جڑے تسی پڑھے ہوئے نہیں ہونا، تانوں تہاڈے کلمے دا واسطہ جھوٹ نہ بولیا جے. یہ 5 نہ آ جان بعد وچ پاک آکھن نو دل نہیں کردا. میں پھر نہ لین لگا جدا دل کرے وہ خوش ہو کے آکھے جے اے لوڈ شیڈنگ ختم کر کے اجے چہرے دی مسکراہٹ دا بل عمران خان کوئی نہیں بتایا. میرا ایڈا سونا وزیر اعظم ہے، اللہ انہوں سلامت رکھے. 1.5 سال اور کٹ گیا، دنیا دی ہر شے فری ہو جائے. ہاں جی جھوٹ تو بولتا ہی نہیں، عمران خان جھوٹ نہیں بولتا. بالکل ڈیزل فری،
پیٹرول فری, بجلی کا بل فری, کیونکہ یہ چیزاں بد جان تو وزیر اعظم بے ایمان ہوتا ہے, تو میرا وزیر اعظم تو ریاست مدینہ بنانا ہے بالکل. اور انشاءاللہ 1.5 سال اور کٹے پھر تسی اسی بھی فری. وہی وجہ ہے نا, عقل ہے تو سوچیں ہی سوچیں, عقل نہیں تو موجیں ہی موجیں فری. چلو میں عمران خان صاحب نے کچھ نہیں آتا ہوا دن میں 1.5 سال اور کٹن دے ویکھو میں تو انل کردہ کی ہے. عمران خان بڑی کب جیتا ہے تسی بھی اسے لائق ہو. نواز شریف جاوے, بے نظیر صاحبہ آوے, بے نظیر صاحبہ چلی گئی پھر نواز شریف صاحب آن, نواز شریف صاحب جانا کہ ہوں مشرف صاحب آن, مشرف صاحب چلے گئے ہوں کہ زرداری صاحب آن, زرداری صاحب چلے گئے ہوں شجاعت صاحب آن, ہوں عمران خان صاحب آن. میں کہ ماشاءاللہ ایک جاوے دوجہ آوے, دوجہ جاوے تیجہ آوے, حضور دے نظام نہ آن دیا گئے. مولوی کا کیا کام ہے سیاست؟ اللہ تعالیٰ تو نے ہدایت دے. 5 سال انگوٹھے نبی دے نام تے چوم دے ہو, الیکشن والے دن انگوٹھا ول دے ظالمو چوم دے کدے نام تے ہو, لا دے کدے نام تے ہو. بس دے رہو تواڈے تے مسجد کول پوچھا ساڈا پیر تے حسین ہے, ساڈا پیر تے حسین ہے, تے میں کہ جدا پیر حسین ہے انہوں ووٹ دی عزت دا پتہ کوئی نہیں. ایک ووٹ دی گل ہے سی, حسین کنبا کٹا کے دسیا حسینی پلیتاں نو ووٹ نہیں پاندے, گردنا کٹا چھڑدا ہے. تواڈے نال جڑا بندہ یہ گل کرے تانوں چنگا نہیں لگدا, چلو میں دوبارہ نہ لینا. نبی پاک, علی پاک, زہرا پاک, حسن پاک, حسین پاک, پنجتن پاک. اچھا ایمانداری نال دسو جس بندے نو یہ وظیفہ یاد ہوئے کہ 5 پاک ہیں, وہ انہوں نے بارے بکواس سونی نہیں سکتا. 5 تن اچھا میں 4-5 جملے 5 دے بارے آکھن لگا تو میں ہولے ہولے آکھنے تو سب وصول پیار نہ کریں. ہیں 5, خوشبو 1 ہے. اس خوشبو تے بھی جڑا بندہ نہ بولے, میرا دل کر دے انہوں میں نال لے جاؤں سائیاں والے انٹرچینج تو ذرا پہلے لا چکا نہ اتو بس چکے نہ تلو گڑی لگے لگا جاؤں فیصلہ با. اللہ نے مندے سوچ ہیں 5 خوشبو 1 ہے. اللہ کو نا تو آڑے بولتے ہیں ہی ساری کمائی ہے, ہیں 5 خوشبو 1 ہے, ہیں 5 خون 1 ہے, ہیں 5 نور 1 ہے, ہیں 5 آیت تطہیر 1 ہے, ہیں 5 اوپر چادہ 1 ہے. اچھی بات نہ بولو. سیدہ پاک سلام اللہ علیہا میری آج کی تقریر کی آخری بات, اس لیے کہ اسلام آباد سے بھی آپ کے معزز مہمان آئے ہوئے ہیں, باقی بھی نعت خوان حضرات, شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں آئے ہوئے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کا زیادہ وقت دوں, میں آج کی تقریر کی آخری بات کر رہا ہوں اور اس بات کو آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے. ہمیں اہل سنت اب یہ نظریے کی بات سن لیں. جو اہل بیت کا بہانہ بنا کے صحابہ کرام کے خلاف گندی بولی بولے اسے رافضی کہتے ہیں. جو صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کے ذکر کو برداشت نہ کرے اسے خارجی کہتے ہیں. دونوں کا ذکر سن کے جو مچل جائے اسے سنی کہتے ہیں. آپ کو اگر سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولو. میں یہ چاہتا ہوں یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے سارے, یہ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو بندہ خلیفۃ الرسول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں حضرت سیدہ زہرا پاک کی وجہ سے گھٹیا رائے رکھے اس کو رافضی کہتے ہیں. اور جو صدیق اکبر کی وجہ سے زہرا پاک کے لیے گھٹیا رائے رکھے اس کو خارجی کہتے ہیں. اور جو کہے صدیق بھی پاک ہیں زہرا بھی پاک ہیں اسے سنی کہتے ہیں. اگر آپ میری اس بات کو سمجھ گئے ہوتے تو یقیناً ضرور بولتے.
اور اونچی آواز سے بولیں پاک زہرا میرے پاک نبی کی وہ شہزادی ہیں کہ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ پاک وہ فرماتی ہیں زہرا پاک چلتی تھیں تو یوں لگتا تھا آقا چل رہے، وہ بولتی تھی تو یوں لگتا تھا آقا کلام فرما رہے ہیں، وہ کھڑی ہوتی تھی تو یوں لگتا تھا آقا کھڑے ہوئے ہیں، بولے اونچی آواز سے، وہ بیٹھتی تھی تو یوں لگتا تھا آقا بیٹھے ہیں۔ اب ایک ہی جملہ کہوں گا، سیرت و صورت میں مصطفیٰ کے نقشے کو سیدہ زہرا کہتے ہیں۔ اور میری تقریر کے بالکل اختتام پر حشر کا دن ہوگا، آرڈر ہوگا غضوا ابصارکم، آنکھیں بند کر لو، نکسوا رؤوسکم، سر جھکا لو۔ میرے دائیں بائیں سید بیٹھے ہیں اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت یہ آنکھیں بند کرنا یہ تو پردہ ہے پاک زہرا کا، یہ سر کیوں جھکوائے؟ جن کو سمجھ آئے وہ ضرور بولیں۔ اب میرا اگلا مشورہ سن لیں جن کو پسند ہے، میں کہتا ہوں مولانا حشر میں جن کے آگے سر جھکانا ہے اب بھی جھکا کے رکھو نا، جو سر اکڑائے گا وہ مارا جائے گا، جو سر جھکائے گا وہ عزتیں پائے گا۔ اب میرا یہ جملہ سن لے توجہ سے، ارے جس پاک زہرا کے لیے حشر میں بطور پروٹوکول تمام حشر والوں کے سر کو جھکایا جائے گا، میں تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر عزت سے جینا چاہتے ہو، عزت سے مرنا چاہتے ہو، حشر کے دن عزت سے اٹھنا چاہتے ہو تو بارگاہ زہرا میں سر اکڑانا چھوڑ کر سر جھکانا سیکھو۔ جو سیدہ زہرا کے ادب میں سر جھکائے گا وہ جیے گا بھی عزت سے، مرے گا بھی عزت سے، اور حشر کے دن اٹھے گا بھی عزت سے۔ اور آج کے اس پاک محفل میں رسول اللہ علیہ السلام کا یہ فرمان ذی شان اس محفل کا تبرک بنا کے لے جائیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی الجنہ وفی روایت کان معی فی درجۃ یوم القیامہ و کما قال۔ حضور نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرے، جو حسن و حسین سے پیار کرے، جو علی پاک سے پیار کرے، جو زہرا پاک کی عقیدت رکھے، حضور نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آپ میں سے جو جنت میں عزت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ بولیں سبحان اللہ۔ اچھا پھر سرکار نے فرمایا جس کو پانچ تن سے پیار ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آج کی محفل کسی کو جلانے کے لیے نہیں، کسی کو ٹینشن میں لانے کے لیے نہیں، ہم تو صرف ادب کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ اجڑنے سے بچ جاؤ، اس در پہ آ جاؤ جہاں کے مانگت کبھی ذلیل نہیں ہو۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں زہرا کی تکلیف مصطفیٰ کی تکلیف ہے، سیدہ زہرا کا دکھ مصطفیٰ کا دکھ ہے۔ میں ان بزرگوں سے پوچھ لوں، پر نور چہرہ سید بیٹھے ہیں، آپ کی اور میری بیٹی کو کوئی دکھ پہنچے تو بیٹی سب سے پہلے بابا کو ہی بتاتی ہے۔ تیری میری بیٹی تو وہ نہیں ہے جو مصطفیٰ کی شہزادی ہے۔ میں مولوی صاحب ہوں، نقیب صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، امیر صاحب ہوں، غریب صاحب ہوں، یا چار پانچ چھوکرے ہوں جن کے استقبال نے کسی کا دماغ خراب کر رکھا ہو، اسے میں کہنا چاہتا ہوں اتنا ہی اچھل کود جتنا کل برداشت کر سکے۔ سیدہ زہرا کی عزت کے لیے کوئی مولوی کام نہ بھی کر سکا، زہرا کے بابا بھی ہیں، زہرا کا رب بھی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ہمارے ملک کے حالات بڑے عجیب ہیں، خدا کے لیے جو صحابہ کی توہین کرے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، جو اہل بیت کی توہین کرے ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ سنیو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ہم تو کسی بزرگ کی چوکھٹ کی توہین کو برداشت نہیں کرتے۔ اپنا عقیدہ بالکل پکا رکھو۔ یہ میڈیا کی صورت میں جو شیطان آپ کو دکھائی دیتے ہیں،
جس اللہ والے کو کسی کو بھونکتا دیکھو سمجھو یہ مولوی نہیں کوئی شیطان بول رہا ہے، اور جو اللہ والوں کا ادب بتائے سمجھو یہ نبی کا غلام بول رہا ہے۔ اب میں چاہوں گا اجازت، لیکن آپ نے میرے لیے بھی نہیں اٹھنا، اس لیے کہ محفل کا پروٹوکول وہ ذہن میں رہے۔ میرے بعد محفل جاری ہے، محفل کے پروٹوکول کا خیال رکھیں۔ میں اللہ کی قسم خوش ہوں مجھے کوئی بندہ اٹھ کے نہ ملے، میں بالکل راضی ہوں، دل سے راضی ہوں۔ آپ کے مہمان آئے ہیں، آپ کے نہیں ہیں، اس محفل کے مہمان ہیں، ان کی عزت بھی آپ پر ضروری ہے۔ اس محفل کو ادب کے ساتھ سنیں، احترام کے ساتھ سنیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں حضرت قبلہ پیر سید حسن مجتبیٰ صاحب کا بھی، عابد شاہ صاحب کا اور ان سارے مہمانوں کا، اور یہ نوجوان ثنا خان جو اسلام آباد سے ہیں بہت سونا پڑھتے ہیں، اور فصیح الدین شاہ صاحب کے رنگ میں یہ پڑھتے ہیں۔ عابد شاہ صاحب تو آل نبی ہیں، سید نعت خان بھی ہو، سبحان اللہ، ان کو تو ویسے دیکھنا ماشاءاللہ، اور کاشف صاحب اور باقی جتنے لوگ بھی ہیں۔ بھئی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے نبی کا ہر کمی عزت والا ہے، تو مولوی ہو نعت خان ہو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نوکر تو سارے میرے نبی کے ہیں نا۔ میں اب تقریر ختم کر کے جب جانے لگا ہوں تو آپ نے محفل کے احترام میں بیٹھنا ہے۔ میں آپ سے ایک نعرہ لگوا لوں اگر آپ کی اجازت ہو؟ میں تو کتنا ادب کرن دیا، تو کو اجازت لے کے نعرہ پہ لگانا، سنی ہو نا ناراض نہ ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اے نعرہ ان ہاتھ کھڑا کر کے ٹل لا کے لانا جی۔ عظمت و شان خاتون جنت، عظمت و شان ملکہ قیامت، عظمت و شان سیدۃ نساء اہل الجنہ، عظمت و شان شہزادی کونین۔ جب آپ نے میرے محمد جو دل چاہتا ہی پیغام دے تیرے تک کوئی تاں اپنے گا یہ ابو طالب کے ٹوٹے ہو جائیں گے، میرے ہوتے آپ کافر میرے دیگر آ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجھے سارے اتنا ہی بولے ہو پھر ایک باری ہاتھ چوک کے بولو، اچھی آواز میں بولو۔ اللہ دی قسمیں بڑا دکھ ہے جو میں اس بات پہ نہیں بول رہا۔ میں بھائی جناب ابو طالب کے ایمان تے بحث نہیں کرنے لگا کہ بعد کو پھٹا پاوے، وہ ایمان تے بحث نہیں کرنے لگا، پر نبی دے پیرے تے کسی نے بھی بحث نہیں۔ جڑا شعب ابی طالب وچ اے میرے وال تکیا جے جناب جعفر نو اٹھان، نبی پاک دی تھان تے لٹان، نبی پاک نو تو اٹھا کے دوجی جگہ تے آرام کران، پھر اتھو اٹھا کے تیجی جگہ تے۔ میں کیا جناب ابو طالب کی گل ہے، سرکار نو ایتھے سواندے ہو، ایتھے اٹھاندے ہو، علی نو لٹاندے ہو، جعفر تیار نو لٹاندے ہو، پھر اگے انہاں کہا چپ کر، میں آنا شاید محمد دے لیٹن دا کافراں نو پتہ لگ گیا ہوئے، حملہ کرن، میرے پتر قربان ہو جان، میرے محمد نو کچھ نہ ہوئے۔ سبحان اللہ، تساں بڑی ہولے آکی تساں سنیاں نال ایک گل کر لو، تساں میلاد دے لڈو وانڈ لو تے جنت اپنے نال انتقال کرا لیندے ہو، تے ابو طالب کفر نال متھا لا کے محمد عربی تے پہرا دے وے، چلو جنت نہیں دینی جے کول رکھو، محمد دا وفادار تے من لو۔ اگر تو سمجھ آئی ہو تو اچھی آواز نہ بولو۔ میں چونکہ وہ مولوی نہیں جڑا تقریر کرتے ہیں بے ہوش ہو جاواں، جناب ابو طالب دے مسئلے تے بڑے بڑے محققین دیاں تحقیقاں نے مینوں سارے دا ادب ہے، میں سنی مولوی ہاں، لیکن اتنا ضرور کہنا سارے لوکاں اس گل دے اتفاق کیتا ہے، ابو طالب نے دکھ ویکھ کے مصطفیٰ نو سکھ دیتا ہے۔ میں کوئی مسئلہ نہیں دسن لگا، ایک حدیث سنان لگا، حضور نے فرمایا جڑا کسی یتیم نو پالے گا وہ جنت وچ میرے نال انج ہوئے گا جس طرح شہادت دی انگلی دے نال آ گیا۔ میں ہولے ہولے آکھن لگا جڑا کسی یتیم نو پالے، وہ یتیم بلوچاں دا بال ہو سکتا ہے، قریشیاں دا بال ہو سکتا ہے، ارائیاں دا ہو سکتا ہے، گجراں دا ہو سکتا ہے، کسی اور قوم دا بھی ہو سکتا ہے،
فیصل آباد کا رہنے والا بھی کوئی یتیم ہو سکتا ہے, لاہور کا رہنے والا بھی کوئی ہو سکتا ہے. بھائی جی ویکو نا, میں کہنا سیدھا سادہ مولوی ہاں, تھلے منہ کر کے آخنے لگا مولوی صاحب تسی کوئی گل نہ کرو, چھڑ دیو. جے نبی یتیماں دے پالن والے نوں جنت وچ نہ رکھے گا, حضور دے مزاج تے چھڑ دیو جڑا در یتیم دا کفیل ہے. کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں ریکارڈنگ وچ ایک گل کرانا چاہنا, مولوی صاحب جے بحث کرتے ہیں زبان ادھر ادھر جاندی ہے, احترام ہے چپ کر جاؤ. احترام ہے چپ کر جاؤ. انہوں کو جناب ابو طالب دیاں قربانیاں بہت نے, ساڈے کول بحث نہیں ہوندی. ابو طالب جانے تے پاک محمد جانے. ایسے میں سنے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے ابو طالب دے شعر سناوے, اور سرکار نے فرمایا اللہ ابو طالب دا بھلا کرے. مولا علی اٹھ کے کھڑے, حضور اے شعر وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ, تے جلے دنیا دے جان تو بعد نبی آکھے اللہ دا بھلا کرے, اللہ تیرا بھلا کرے, اور کچھ نہیں کہہ سکتا, چپ ہی کر جا. میں کہنا کتنا سونا مشورہ دین دیا, میں کوئی فتوہ شتوہ نہیں لایا, میں وہ مولوی نہیں کہ بعد یہ کیا کہا. میں کہنا بھائی جی ایمان تے میں بحث نہیں کرتا, میری جرات ہی نہیں میں جناب ابو طالب تے ایمان تے بحث کرنا. پھر میں نے ایک گل دسو, ابو لہب بھتیجا سمجھ کے لونڈی آزاد کرے تے پیر دی رات آندے او بھی پانی پیوے تے او دی پیاس بجھ جاندی ہے, تے جڑا نبی سمجھ کے پارا دے دے کچھ تے انہوں بھی دیو نا. سبحان اللہ, اچھی آواز نہ کرو. کاشف یار اللہ تینوں آباد رکھے, اللہ تینوں نظر بد تو بچاوے, حاسدین دے حسد تو بچاوے, شیاطین دے شر تو بچاوے. اے میرے وقت میں جھولی اڈ کے دعا کرنے ہیں, یا اللہ واسطائی پنجان دے حرمت تقدس عزت طہارت دا, کاشف نو بھی کسے شاید تھوڑ نہ ہوئے, اسی جتنے اتنے آئے ہیں سانو بھی کسے شاید تھوڑ نہ ہوئے. میں تواڈے نال خوش ہاں. اے جڑا میں تانوں تھوڑا بہت کوئی گل کیتی ہے, اگر کسے محسوس کیتا ہوئے تے ناراض نہ ہونا. میں اس واسطے کہ محفل دا رنگ بنیا رہے. اچھا میں بالکل اسی طرح چاہنا میرے بان جان تو بعد بھی رنگ بنیا رہے, اس واسطے کہ بی بی پاک دی محفل واسطے اقبال چشتی علی رضا کوئی اور ضروری نہیں, کوئی اور نوکر بھی نوکری کر سکتا ہے, پاک بی بی دے محفل دا تقدس سے احترام ضروری ہے. جاری رکھنا ہے. میں کاشف ایک منٹ ذرا, علامہ شیر محمد نقشبندی صاحب میرے نال نے, حضرت ایک گل سے صرف 2 منٹ ہے, تسی بھی کر لو, اس کو بعد شیر